توشہ خانہ کے حوالے سے خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. خان صاحب جیسے ایک ریاست مدینہ بنانے والے شخص کا اس طرح کا عمل میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. جتنا مرضی وہ کہتے رہیں کہ ہم نے قانون کے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. میرے نزدیک بھی وہ صحیح کام نہیں ہے، کسی طرح بھی وہ جائز نہیں ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں جو ہے وہی ہے، اور اس نے وہ جو ہے آدھی قیمت ادا کر کے بیچ کے وہ جو ہے بنی گالہ والی سڑک بنوائی ہے. چلو وہ بھی اس نے پرسنل اکاؤنٹ میں تو نہیں ڈالے، لیکن جو اسلامی طور پہ یہ جو ہے وہ ہے ہی غلط. اب ہمارا قانون جو ہے وہ اسلامی قوانین سے وہ ہم آہنگ نہیں ہے بہت سے معاملات میں. تو یہ اصولی طور پہ تو یہ بات میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا تھا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پوائنٹ میرا یہ نہیں تھا، پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ان کو سارا کچھ کر گرا کے اس کے 4 سالوں میں صرف توشہ خانہ ہی ملا. یہ بھی ایک تعریف ہی ہے کہ اس نے کوئی کھایا وایا نہیں ہے، لیکن قانونی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اخلاقی طور پہ ڈیفینیٹلی چاہے وہ سڑک نہ بنواتا، پہلے بھی تو نہیں بنی ہوئی تھی، کیا فرق پڑتا. نہیں، اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس نے جو تحفے بیچے ہیں، بیچ کے سارے پیسے اس نے روڈ کے اوپر ہی لگا دیے ہیں. یہ ترقیاتی کام جو ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام، یہ ادارے موجود ہیں ہمارے پاکستان میں جو یہ کام کراتے ہیں، اور وہ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کیا خرچہ اس کے اوپر آیا ہے اور کس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. وہ سارا آن ریکارڈ ہوتا ہے، آن پیپر ہوتا ہے. تو اس کا کیا ریکارڈ ہے؟ یہ تو مطلب ایک اس نے یہ کہہ دیا نا کہ میں نے خرید کے سڑک کے اوپر لگائے ہیں، کہ سارے لگا دیے ہیں. جی، آپ کو سڑک کی پر کلومیٹر کاسٹ کا پتہ ہے، اور آپ کو بنی گالہ والی روڈ کا پتہ ہے. سڑک کی کاسٹ اس سے بھی زیادہ تھی obviously، اور اگر آپ کا خیال ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی کم لگا ہوتا نا تو نون لیگ والے اب تک لا چکے ہوتے ہیں. سڑک پر کلومیٹر کاسٹ جو ہے نا رائٹ ناؤ اس وقت، یعنی جو پلین ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہوتی ہے. اور وہ جو بنی گالہ والی سڑک ہے وہ اگر آپ وہ دیکھیں، وہ جو پورے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور وہ تقریباً آرام سے تقریباً 10-11 کلومیٹر بنتا ہے، اور پلس وہاں پہ چڑھائیاں بھی ہیں، کٹنگ شٹنگ بھی ہوگی. یہ میں پلین کا بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ پر کلومیٹر کوسٹ اراؤنڈ 1 کروڑ 20 لاکھ 25 لاکھ کے قریب ہوگی. تو یعنی کھایا وایا نہیں ہے، البتہ اخلاقی طور پر غیر مناسب ہے. اس وقت معاملات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز اور حکومت جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ نکال لیں. کہیں پہ کوئی کرپشن نکلا ہے ذاتی طور پہ عمران خان کی، ان کو اگر مل جاتی اور یہ توشہ خانہ میں واقعی کچھ ہوتا تو انہوں نے اب تک کہاں کی کہاں بات پہنچا دی ہوتی، صرف سیاسی بیانوں پہ نہ ہوتی. لیکن اخلاقیات پھر صرف پاکستان میں صرف عمران خان پہ لاگو ہوتی نا، باقی تو سارے عذاب ہیں. ایک پرائم منسٹر کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کی سڑک ہے، پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے اداروں کو کہے، سی ڈی اے کو کہے، یا اور ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو کہے کہ یہ آ کے مرمت کرو. خود پیسوں کا اس طرح سے ارینج کر کے بدنامی بھی مول لی. آپ کہہ رہے ہیں شاید زیادہ ہی لگاؤ، تو زیادہ لگے انہیں بھی کویشچن آتا ہے کہ باقی پیسہ کہاں سے ہے. لیکن ایسی مجبوری کیا تھی؟ کیا ادارے کام نہیں کر رہے صحیح، اداروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا ادارے جو ہیں بات نہیں مانتے تھے؟ تو اس کی کیا وجہ سے خان صاحب کو یہ طریقہ استعمال کرنا پڑا؟ آپ نے اس سلسلے میں شاید وہ پرائم منسٹر ہے مودی، اس نے کیا کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے، آپ کو پتہ ہے؟ جب میں گجرات میں تھا مکھیہ منتری کے ناطے تو ساروجنک سمارمبھ میں جاتا تھا تو لوگ بینڈ سوگات دیتے ہیں، بڑھیا سا شال دیتے ہیں، کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے، کوئی اچھا تاج محل دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، بہت بڑھیا پینٹنگ دیتے ہیں. تو میں بھی انسان ہوں، میرا بھی من کرتا ہے یار یہ بہت بڑھیا پینٹنگ اس گھر میں ایک دیوار پہ لگاؤں گا، مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا. یہ بڑھیا سے مورتی دی ہے، یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا. میرا بھی من کرے، آپ کا بھی من کرے گا. میرا من نہیں کرتا تھا، اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریجری ہوتا ہے، توشہ خانہ بولتے ہیں، اس میں ڈال دیتا تھا. وہ بھی بڑے تنگ آ گئے، یہ سب کیا سبزی سے آپ باریاں بیچ دیتے ہو. میں کہاں رکھوں گا بھائی، میرے کو کون سنبھالے گا ان چیزوں کو؟ کوئی اس کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا مجھے. میں دے دیتا تھا. پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا، پھر میں نے اس کا آکشن کروانا شروع کیا. میں گرو سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تو یہ جو مجھے ملتی تھی چیزیں میں اس کا لگاتار آکشن کرتا تھا پبلک میں، اور آکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گرل چائلڈ ایجوکیشن کے لیے سرکار میں ڈونیٹ کرتا تھا. یہ اماؤنٹ قریب 100 کروڑ سے زیادہ تھی جو میں بچیوں کی شکشا کے لیے. یہ ہمارا ایک مسلم جو ہے ریاست مدینہ بنانے والا لیڈر، یہ کیوں نہیں اس طرح کے کام کر سکا جیسے اس نے کی ہیں؟ اب خود جو ہے وہ بدنام ہوا بیٹھا ہے اخلاقی طور پہ، اور قانون کا سہارا لے رہا ہے. وہ آ کے اس کا نمائندے اس کو بتا دیتے ہیں جی اس نے کیا برا کیا ہے، جو بھی کیا ہے قانونی طور پہ کیا ہے. تو ہر کسی نے کرپشن قانونی طور پہ کی ہوئی ہے بھائی. کوئی جو ہے اخلاقیات تو ہے ہی نہیں نا کسی کے اندر بھی. سارے جو ہے وہ کرپٹ اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے کرپشن تو کی ہے، قانونی طور پہ کی ہے، کوئی ثابت تو نہیں ہوئی، کوئی پکڑے جا کے ان کو. لیکن بہرحال یہ ایک اور موضوع بن جاتا ہے. تو توشہ خانہ جو ہے صرف اسی کے متعلق ہی ہم بات کرتے ہیں. ادارے جب موجود ہیں یہ ترقیاتی کام کرنے والے، تو ایسی کیا مجبوری تھی ان کو یہ کام کرنے کی؟ ذاتی طور پہ کرپشن کسی کی بھی نہیں ہوتی وقار صاحب. یہ گول گپے والے استعمال ہوتے ہیں، اور کلفیوں والے استعمال ہوتے ہیں، چپڑاسی استعمال ہوتے ہیں، اپنے
اپنے یار دوست جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. ذاتی کرپشن اس نے نہیں کی تو اس نے نہیں کی ہوگی, ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کے سائے کے نیچے جو کرپشن ہوئی ہے اس کا تو جواب جو ہے وہ حکمران ہونے کے ناطے اس نے اس کو دینا تو پڑے گا, اگر ہوئی ہے تو وہ بھی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ والی بات آپ کی ٹھیک ہے. رہ گئی جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں, میں اس سے بھی ایگریڈ ہوں, لیکن پاکستان میں اس کی بھی بدنامی آتی ہے نا کہ جی اپنے علاقے کی سڑک بنوا دی پی ایم تھا تو یہ وہ. لیکن میں اصولی طور پہ میرا خیال وہی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے یہ اسلامی طور پہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے مال, کسی سرکاری عہدیدار کا کوئی حق نہیں ہے اس کو. یہ قانون پاس ہونا چاہیے اور سال میں جتنے کٹھے ہوتے ہیں ان کو بیچیں اور فلاحی کاموں پہ لگا دیں. رہ گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, وہ اوبیسلی دیکھیں 100% کرپشن تو کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتی, اور ہمارا تو سارا رونا ہی ہے کہ ہمارا سارا نظام ہی گلا سڑا نظام جو ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انصاف کرنے والے ادارے جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل جوڈیشری ریٹنگ ہے اس میں 139 میں اگر ہم 130 پہ آ رہے ہیں تو وہ کوئی ہمارے سے دشمنی تو نہیں ہے ان کی. تو ایشو ہی تو یہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان جو ہے یا اس کی پارٹی جو ہے وہ دودھ و دھلی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپشن اور کون ہے رائٹ ناؤ اس پورے نظام میں. جب پورا نظام ایک طرف ہو چکا ہوا ہے اور ایک پارٹی سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں مجھے بتائیں کہ کیا آپشن ہے. حل کی طرف آئیں, حل بتائیں, پریکٹیکل حل. ہاں بالکل, آپ نے بالکل اچھی باتیں کی ہیں آپ نے وقاص صاحب. اینڈ میں جو آپ نے حل کی بات کی ہے تو وہ بھی آپ نے جو بتایا ہے سسٹم کا بہت بڑا فالٹ ہے. اور دیکھیں نا ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, تو اتنے ہم مجبور اور لاچار ہیں, یعنی کہ ہمارے ہاتھ اتنے باندھ دیے گئے ہیں نا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ہم مجبور ہیں انتخاب کرنے کے لیے. اچھا چلیں ہم ان لوگوں کا میں سے کسی کم برے کا ہم انتخاب کر بھی دیتے ہیں, تو یہ ووٹر سے کم از کم اتنا حق تو ووٹر کو ہونا چاہیے نا کہ ووٹر جو ہے وہ بتا سکے کہ جی یہ میں نے اس لیے چوز کیا ہے میں نے کیونکہ میرے حلقے میں اس سے کم برا ہے ہی کوئی نہیں, یعنی کہ میں یہ مجبوراً ووٹ دے رہا ہوں. ہمارے جو ووٹ ہم ڈال رہے ہیں اس میں کہیں لکھا ہوتا ہے کسی خانے میں کوئی رائے اس نے اپنی دی ہو, ووٹر کو حق ہو کہ جی آپ اپنی رائے بھی دیں اس کے ساتھ, اور ہم آپ کا ووٹ جو ہے اس رائے کے ساتھ کاؤنٹ کریں گے کہ جی اتنے ووٹ جو ڈلے ہیں یہ ایسے لوگوں نے ڈالے ہیں جنہوں نے مجبوری کی بنا پہ ڈالے ہیں کہ جی عمران صاحب کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا دوسرا, عمران صاحب کو بھی پتا ہے کہ میرے علاوہ جو ہے وہ آپشن کوئی نہیں ہے, تو کیا وہ اداروں کو بلیک میل کریں گے اس کے اوپر, عوام کو بلیک میل کریں گے اس کے اوپر؟ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم آج بھی اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے والا ہو سکتا ہے, اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس کو اگر مت جو ہے وہ ٹھیک نہیں دے پا رہے, کم سے کم خود جو ہے وہ 70 سال کا ہو گیا ہے, اپنے سوچ جو ہے اس کو ڈیولپ تھوڑی کرے, کچھ حقیقت پسندی کی طرف آئے, لوگوں کو بتایا کہ نظام جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے. جب انقلاب کی باتیں کر رہا ہے تو نظام کا حصہ بننے کی بھی باتیں کر رہا ہے, تو اس کو اپنا بیانیہ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. ملک میں سارے کے سارے بیوقوف لوگ نہیں رہتے, کوئی باشعور لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. نظام تو اس کے پاس بھی وہ کیا پیش کرتا ہے نظام, آپ بتائیں نا, آپ ان کے پاس کیا نظام ہے؟ صدارتی نظام ہوگا اس کے پاس, کہاں اس نے کہا ہے کہ جی میں یہ نظام لانا چاہتا ہوں؟ اس کے دل میں ہی ہوگی یہ بات کہ 2/3 اکثریت لے کے آؤں گا تو یہ نظام جو ہے وہ میں آ کے اس کو اڈاپٹ کروں گا. دل میں ہی ہوگی نا, کسی سے ڈسکس تو نہیں اس نے کیا, کسی نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی ایک جو ہے منافقانہ ایک سیاستدان بیٹھا ہوا ہے جو اقتدار کے لیے کہ مجھے بس اقتدار کسی طرح ملے اور بعد میں آ کے میں اپنا لایا عمل بتاؤں. اس کو تو اگلے دن کا لایا عمل وہ کسی کو نہیں بتاتا. تو آپ کی جو فائنل کنکلوژن ہے وہ آپ اس میں ذرا کر دیں. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی آپ کی بات. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک طرف پورا نظام ہے, اگر وہ اپنا پلان ابھی جو ہے وہ کھلا کے اندر کھاتے تو ان کو پتہ ہے نا کہ اس کا نیکسٹ پلان یہی ہے, کیونکہ اس نے 3.5-4 سالوں میں دیکھ لیا نا کہ ایک تو 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے بندہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے, اور دوسرا پھر جو پرابلم رہی ہے اپنا یہی اس سسٹم کی پریزیڈینشل سسٹم کی باتیں. اب کل جو وہ کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد بار کی طرف سے, ٹھیک ہے, جس میں سارے نے اس کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے, جو جتنے انٹلیکچوئل صحافی ہیں اور وہ آپ نے دیکھی ہیں. وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یعنی لتاڑ کے رکھ دیا. ان میں ایک ایمبیسیڈر بھی آیا تھا پاکستان کا, بیوروکریٹ بھی رہا ہوا ہے, بڑا مشہور, اور یعنی 2000 میں ریٹائر ہوا, تو اس نے کھل کے کہا ہے. اسی طرح آپ بیانیہ کریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت پورا نظام
جو اس نظام کا بینیفیشری ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور جس میں ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ابھی سکہ رائج الوقت یعنی جو موجودہ قانون ہے اس میں رہتے ہوئے ہی پہلے جو ہے حکومت میں آ کے ہی کچھ کرنا ہے نا, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو واحد آپشن ہے جو کہ اس نظام کو چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے تیار ہے, اور وہ بول اس لیے نہیں سکتی کیونکہ آبویس ہے سارا نظام سارا سسٹم اس کے خلاف ہے, تو اس کے ہاتھ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اس نظام میں تو یہی سسٹم ہے فی الحال کہ جو ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے وہی وزیر بن سکتا ہے, تو یہ تو نظام ہی ٹھیک نہیں ہے نا. تو سب سے پہلے تو نظام چینج ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے اس وقت پورے پاکستان میں سوائے ایک پارٹی کے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس قسم کا بنیادی تبدیلی لانی ہے پھر آبویسلی فرشتہ تو آپ کو یعنی امریکہ میں بھی کوئی نہیں ملے گا, ان کے پولیٹیکل ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں نا. بیسیکلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور نظام کا صحیح ہونا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سسٹم جو ہے نا وہ اس نظام کے اعتبار سے کام کرے تو آٹومیٹکلی کنٹینیوٹی سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی سپر پاورز ہیں وہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور صدارتی نظام والے ہی سپر پاورز ہیں ساری دنیا کی. اور اس کی وجہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ میرٹ کو پروموٹ کرتا ہے نیچرلی اپنی صورت میں ہی. باقی اب وہ جب اس کی گورنمنٹ میں ہی صدارتی نظام کی باتیں ہوئی تھی, جو ریئیکشن آیا تھا اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے, صرف باتیں ہوئی تھی. وہ آپ کو یاد ہے کہ کیا ریئیکشن آیا تھا, کس طرح سارے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے, اور اسی کے بعد یہ ساری یہ جو ہے پلاننگ شروع ہوئی ہے. ذرا ڈاٹس کو ملائیں نا, آپ اویئر آدمی ہیں تو ذرا ڈاٹس کو ملائیں, یہ اس کے بعد ہی یہ سارا جو ہے رجیم چینج پروسیس شروع ہوا تھا. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ ہم ووٹ لینے کے لیے تو نعرہ کوئی اور لگاتے ہیں, اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں اس وقت وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے عوام کو بتایا ہی نہیں ہوتے, جس کا ہم نے عوام کو اپنے جلسوں میں ذکر ہی نہیں کیا ہوتا. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں آپ جو 2/3 اکثریت لینا چاہتے ہیں, اگر ابھی سے آپ پریزیڈینشل سسٹم کا نعرہ اگر آپ لگا کے عوام میں جائیں گے تو آپ کو شاید سمپل میجورٹی بھی نہ ملے. یہ بھی ایک طرح سے دھوکے بازی کا ایک انداز ہے. تو یہ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے. دوسرا اکثر جو یہ آپ نے بات کی نا کہ فرشتے کہاں سے لے کے آئیں, یہ کئی لوگوں سے میری ڈیبیٹ اس میں ہو چکی ہوئی ہے. فرشتوں سے کم تو ہم بات ہی نہیں کرتے, یعنی کہ خود تو انسان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اس قدر ہم انسانیت کے لیول سے گر چکے ہوئے ہیں, گراوٹ کا شکار ہیں. ہم انسان ہی نہیں بننا چاہتے. ہم کہتے ہیں جی ہم تو انسان ہی نہیں بن سکتے, ہم تو جھوٹ ہی بولیں گے, ہم تو جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے, سبز باغ دکھائیں گے اور یو ٹرن لیں گے, ہم اسلامک ٹچ دیں گے, اور یعنی کہ ہر وہ گرا ہوا کام کریں گے جو انسانیت کے معیار سے نیچے ہے. اور سچ بولنا تو وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتوں کا کام ہے, اچھے کام کرنا تو فرشتوں کا کام ہے. غلطی تو چلو ایک بندے سے ہو جاتی ہے نا, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جی فرشتوں سے کم سے بات ہی نہیں ہم کرتے. یعنی کہ ہم تو انسان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے لگتا ہے سجدہ جو ہے وہ فرشتوں کو کیا تھا, فرشتوں نے ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا. یہ دونوں ٹاپک الگ ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے بعد میں بات کریں گے. باقی آپ سے بات کر کے ذرا بڑا مزہ آتا ہے, اور کیونکہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اچھے انداز میں تجزیہ کرتے ہیں اور نیوٹرل رہ کے جو ہے وہ کرتے ہیں. یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.